بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 141 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کتاب سے ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کا ذہن تعصب سے پاک ہو اور جو تقوی اختیار کرتے ہوں، یعنی جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، اللہ کی راہ میں اسی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہوں، اللہ کی طرف سے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں، اور آخرت کی زندگی یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوں۔ رہے وہ لوگ جو ان باتوں کا انکار کریں تو ان کو اس کتاب سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دراصل ان کے دلوں اور کانوں میں سننے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں، اور دیکھتی آنکھوں بھی ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، مگر در حقیقت ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، مگر ان کو احساس نہیں کہ یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہی لوگ اصلاح کرنے والے بن کر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایمان والوں کو بیوقوف سمجھ کر ان کا مذاق اڑا کر ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ مسلسل گمراہی پر گمراہی کیے جا رہے ہیں۔ ان کی مثال اس بہرے، گونگے اور اندھے شخص کی طرح ہے جس کو کچھ نہیں سوچتا، اور یہ ایسے ہی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اے لوگو، چونکہ اللہ نے تم سب کو اور تم سے پہلے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے تو اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، مگر اپنے تمام دعوے دار ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھی تم ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی کر سکو گے، لہٰذا اس کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ جنتوں میں پاک باز ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں چھوٹی بڑی مثالیں دی ہیں جن کو مومن تو سمجھتے ہیں، مگر ہر درم لوگ اعتراضات کر کے خود ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مگر تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے انسانوں کے متعلق خدشے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے ذریعے واضح کیا کہ انسان کو اس کی ضرورت اور صلاحیت کے مطابق فرشتوں سے جدا علم دیا گیا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس یعنی شیطان نے غرور کے باعث انکار کر دیا۔ اللہ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، مگر ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا۔ شیطان کے بہکانے پر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کو جنت سے نکال کر زمین پر رہنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت دی تو ان کو بے شمار نعمتیں دی تھیں اور ان سے عہد لیا تھا جس کے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے اب سب لوگ قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن کی آیات کو دنیا کی خاطر نہ بیچو، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور خود بھی اس پر عمل کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے انعامات یاد دلائے، اور یہ کہ ان سب کے باوجود انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اپنے بہت سارے پیغمبروں کو قتل کیا، جس کی وجہ سے وہ ذلت میں پڑ گئے۔ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں اور ان پر حق بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر کے اپنی مرضی کے احکامات نکالتے ہیں، مگر اللہ ان سے باخبر ہے۔ یہ اپنے آپ کو جنت کے حقدار سمجھتے ہیں، مگر جنت کے حقدار تو نیک صالح لوگ ہیں اور بدکار جہنم میں جائیں گے۔ جب لوگوں کے دل حق کی قبولیت کے لیے بند ہو جائیں تو ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، مگر یہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے نبوت عطا فرمائی، مگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی صرف انہی کا حصہ ہے تو انہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کریں، مگر دنیا کی زندگی میں تو یہ سب سے زیادہ حریص ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اس پر عمل کرنے کی بجائے جادو اور سحر میں مبتلا ہو گئے، جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے لگے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی اچھا حصہ نہیں۔ یہ اہل کتاب اور مشرکین تمہاری بلائی نہیں چاہتے، یہ لوگ تم کو اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے مستحق صرف یہودی اور عیسائی ہیں، مگر یہ ان کی نیوی خواہش ہی ہے، در حقیقت جنت کے مستحق نیکوکار ہیں۔
یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں اور اللہ ہی ان کو بتائے گا کہ کون صحیح راستے پر تھا۔ اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو عبادت سے روکنے والے دنیا و آخرت میں رسوا ہوں گے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ جو چاہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اگر تم ان کی تابعداری میں بھی لگ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی اور دعا کی کہ شہر مکہ پر امن ہو اور اس کے باشندوں کو وافر رزق عطا ہو، اور اس میں ایک رسول بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی۔ مسلمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر ایک شخص کے لیے اس کا اپنا عمل ہی آخرت میں قابل قبول ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اس لیے جو لوگ گزر چکے ان کے اعمال ان کے ساتھ، تم اپنی فکر کرو۔